السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ آج کل پریشانی بڑھ رہی ہے، موجود بھی ہے، بڑھ بھی رہی ہے۔ گھروں کے اندر پریشانی ہے، اس کو فساد، گھروں کا فساد کہتے ہیں۔ دلوں کے اندر یہ تسبیح رکھ دیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کہ بیان ہو رہا ہو تو آدمی بیان کو سننا چاہیے، اس کا فائدہ پھر ہوگا۔ تو یہ دلوں کا فساد یہ ہے کہ انسان بے چین ہو، پریشانی ہے، جس کو آپ لوگ آج کل ٹینشن، ڈپریشن کہتے ہیں۔ بیماری زیادہ ہے، ملکوں کے اندر فساد ہے، قوموں کے اندر فساد ہے۔ علاج ہم کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جنات ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جادو ہے، پھر وہ عامل اس کو کوئی علاج بھی کرتا ہے، تھوڑا سا وہ 2 دن ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یا دب جاتا ہے۔ جیسے چرسی کہتے ہیں کہ میں چرس پی کر تھوڑا سا مجھے ذہن میرا آرام آئے گا، تو آرام آ جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن جب وہ چرس کا نشہ اترتا ہے تو اتنا اس سے زیادہ پھر وہ اس کو مشتاق ہوتا ہے۔ تو علاج یہ نہیں ہوتا، یہ دبانا ہوتا ہے، کسی چیز کو دبانا ہوتا ہے، علاج یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے دلوں میں، اوپر میں، زمین میں، دراصل یہ تمہاری بغاوت ہے۔ مجھ سے باغی ہو گئے، اس بغاوت کے نتیجے میں آپ کو فساد آ چکا ہے۔ بیدی الناس، تمہارے بما کسبت ایدی الناس، جو آپ کے ہاتھوں نے کمایا ہے، مطلب جو کرتوت تمہارے، اس کی وجہ سے فساد آیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ لگ جاؤ۔ ہم بیماری ایک ہے، علاج دوسرا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بیماری ہی معلوم نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ علی میاں بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں، وہ ابھی ہم دیکھا تھا، وفات ہو گئے ابھی، ہندوستان کے عالم تھی ندوہ کی، ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اس کو علی میاں کہتے تھے۔ مشہور عالم ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پاگل تھا، نہیں وہ سادہ آدمی تھا، اس کے پاس بہت بڑی قیمتی ہیرا تھا، وہ اس سے گر گیا وہاں کہیں استبل میں جو ہوتے ہیں، وہاں گوبر ہوتے ہیں، تو وہاں جب اس سے گر گیا تو اس کو کہا کہ دیا تو ہے نہیں، یا دیا ہے لیکن وہاں مشکل ہے ڈھونڈنا، تو روڈ پر اس کو ڈھونڈنے لگا۔ روڈ پر جہاں گرا ہوا ہے وہاں نہیں ڈھونڈتا، جہاں نہیں گرا ہوا ہے وہاں اس کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا کہ میرا ہیرا گم ہو گیا ہے، لاکھوں روپے کا ہیرا ہے۔ وہ بھی ساتھ لگ گیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا
کہ بھئی آپ بتائیں کہ ہم نے تو ایک خاک کو چھان لیا، تو بس یہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر کی جو گائے وغیرہ جہاں باندھتے ہیں اسی جگہ گم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا آسانی ہے، وہاں بجلی ہے، بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، مشکل ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، جو چیز ہماری اپنے اندر ہم سے گم ہو گئی ہے ہم اس کو باہر چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی اس کو عاملوں کے پاس ڈھونڈتا ہے، کوئی اس کو امریکی کے پاس ڈھونڈتا ہے، کوئی اس کے مختلف علاجات وہ کرتے ہیں، لیکن جو تو وہ کرتے ہو علاج اتنا تمہاری بیماری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ علاج ہے نہیں۔ بیماری پکڑو، بیماری کیا ہے؟ تمہاری اپنی کرتوت ہے۔ مجھے چیز سمشا ٹھیک ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتی ہے، اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ تو قیامت میں تو کامل طور پر ہوگا، دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا۔ آدمی ڈرتا کس سے؟ میں مر جاؤں گا، میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، میرا منصب ضائع نہ ہو جائے، مجھے کوئی راستے میں مارے نہیں۔ یہ آدمی خوف بھی ہے۔ اور غم کیا ہے؟ کوئی آدمی وفات ہو گیا، کوئی مال نقصان ہوا تھوڑا سا، تو اس میں آدمی اس پہ غمگین ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جہاں ہماری بھائی بہن دیکھا ہوگا، رحمت علی بابا، کوئی اس کے دیکھنے والا ہے؟ ہاں یہ دیکھو، ہمارے ساتھ پاس رہتے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوش رکھے۔ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو وہ گھر والوں نے اس کو اٹھا کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ یار بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو بڑا بیچارہ خوش بھی تھا یہاں، لیکن اس کے باپ پوتے نواسی تھے، پوتے تو نہیں تھے، نواسی تھے غالباً، انہوں نے اس کو اٹھایا۔ تو میں نے پوچھا ایک دن کہ رحمت علی بابا، اس کو پنجابی آتی تھی، اردو نہیں آتی تھی، پنجابی بولتے تھے۔ تو میں نے ایک دن گن چن تھوڑے ادھر کرتا، لیکن اردو جانتا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ دیکھا کہ رحمت علی بابا آپ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ بیوی بیٹے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہر وقت وہ مزے میں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ رحمت علی بابا کبھی آپ کے بیٹے تھے یا نہیں؟ تو الحمدللہ تھے۔ میں بھی حیران ہو گیا کہ دونوں طرف الحمدللہ کیا، 7 آدمی تھا۔ تو میں نے کہا رحمت علی بابا مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے دونوں طرف الحمدللہ کہا، اس کی تھوڑا وجہ مجھے بتائی، تشریح کر لیں اس کی۔ تو نے کہا کہ مفتی صاحب بہت بوڑھا تھا، آرام سے بات ہی کرتا تھا۔ سبزی ہمارے یہاں کبھی کبھی سبزی بھی کاشت کرتا ہوں، ہمارا اجرا نہیں ہے، اس میں وہ توری، اگر گھر کا کوئی چیز وہ کوئی توری کاٹتا، وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ لاؤ۔ زبیر کے ساتھ اس کی دوستی تھی، بیٹا زبیر سے، اس وقت وہ چھوٹا تھا لیکن اس بڑی محبت تھی اس کی۔ تو وہ اس نے کہا کہ جب میرے بیٹے تھے، بیوی تھی، الحمدللہ خوش تھے، گپ شپ بھی لگاتے تھے، لیکن کبھی کہتے کہ آلو نہیں ہے، کبھی کہتے ٹماٹر نہیں ہے، کبھی کہتے فلان بیٹا بیمار ہے، کبھی کہتے فلان بیٹی بیمار ہے۔ تو تھوڑی سی خوش بھی تھے اور تھوڑی سی ساتھ کانٹے وانٹے بھی لگے تھے۔ تو الحمدللہ
اور جب نہیں رہے تو اب نہ کوئی مجھ سے آلو مانگتا ہے نہ ٹماٹر مانگتا ہے. الحمدللہ میں نے عمرے کیے اور میں نے حج کیے اور میں یہاں آ گیا. اس نے بڑی دنیا بنائی. میں نے کہا کہ دیکھ کے جب دل خوش ہوتا ہے وہ کیسی دنیا بناتا ہے. نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. لیکن یہ اولیاء کون ہے؟ کیا اس کی کوئی کرتا ہوگا، کوئی ترتیب ہوگی، کیا ہوگا؟ ہم ظاہری چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، غلط ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اولیاء کون ہیں. الذین آمنوا، یہ اولیاء کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایماندار ہیں. یاد رکھیں جب اللہ آمن کہتے وہ ہماری طرح نہیں کہتے کہ بس کلمہ پڑھ لیا بس آپ مسلمان ہیں. کیا آپ کیا ہے؟ مومن ہے. ٹھیک ہے مومن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. کیا لاؤ؟ تم یقین کرو. ایک ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان ہم نے پڑھ لیا. کیا اس سے ہمیں ایمان حاصل ہوا؟ ہم نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ. ایک یہ کہ ہمیں سوچ لیا کہ میں نے ایمان اللہ پاک پر لایا، یہ بھی ٹھیک ہے. دکھ ٹوڑا. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، دیکھتے ہیں آنکھوں سے، دل کے آنکھوں سے. اب تشہد کیوں کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی آپ تو علماء بیٹھے ہیں، شہادت بغیر دیکھنے کی ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، جواب دے دیں مولانا صاحب. اگر آپ کو کوئی کہے، آپ تو عالم ہے، کہ میں نے کس نے کہا ہے کہ چاند نظر آیا ہے، تم شہادت قبول کرو گی؟ کسی نے کہا ہے. آپ قاضی ہے، وکیل صاحب، قاضی صاحب، جج صاحب، تم مجھے بتاؤ، تم کے پاس کوئی آ جاتا ہے کہ فلان کہتا ہے کہ کسی نے کہا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ فلان، میں گواہی دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ فلان نے اس کو مارا ہے، تو مانے گے؟ مجھے بتاؤ، مجھے قبول کرو گے؟ عالم قبول نہیں کرتا، جج قبول نہیں کرتا. دونوں کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آنکھوں سے دیکھ مجھے بتاؤ کہ تم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. صرف اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نماز میں اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم میں گواہی دیتا ہوں. جب تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ تو گواہی دو چیزوں پر دی جاتی ہے، یا تو دل کی آنکھوں پر یا اس کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. دل کی آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اس کو رسوخ، اتنا اس کی یقین ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے اس کی. کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس پر بھی ایمان ہو اور اس بات کو یقین سے جانتا ہو کہ محمد رسول اللہ کا رسول ہے. وہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو کہ کچھ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. جب آدمی کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، خیرات کا مالک، برکات کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو اللہ وہ پھر تقوی اختیار کرے گا. آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے اس کی عزت، کس کی دل، اس کے دل میں کس کی عزت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ جمال اس کے اندر ہے، حسن اس کے پاس ہے، کمال اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اس کے بعد اس کی دل میں اس کی عزت ہوتی ہے. اسے ڈرتا بھی ہے کہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. تو جب آدمی کو اس پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات میں حسن کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس ہی نہیں ہے. اور کمالات کا مالک صرف وہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. جس کو کچھ ملتا ہے وہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ زبانی نہ ہو، اس کا حال بن چکا ہو. کیا بن چکا ہو؟ حال.
حال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آم کھایا ہے؟ آم میں نے بھی کھایا ہے. جب چھوٹے تھے تو آم نہیں کیا تھا. آم کا سیزن نہیں ہے. پہلے تو ملتے بھی نہیں تھے. آج کل تو ہر چیز یہاں ہر جگہ ملتی ہے. وہ ایک جو کیا انتقالات کے اس کو کیا کہتے ہیں، جو اس کی ذرائع زیادہ ہو گئے، ہر چیز ملتی ہے ہر جگہ. پہلے نہیں ملتے تھے. تو اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ کہتا کہ بھائی یہ آم بہت میٹھا ہے، کیا ہوا؟ مجھے حاصل ہوا مٹھاس. دوسرے لوگ آئے، اس نے کہا کہ میں آپ کو آم کی خاصیتیں بتاتا ہوں، یہ خواص ہے، یہ خواص ہے، کھائیں گے تو یہ ہوگا، پھر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. کیا مجھے اس کا حال حاصل ہوا؟ پھر کسی نے مجھے ویڈیو لایا. اس زمانے میں آم کی جو ہوتے ہیں وہ چھلکا جب سے اتارا جائے اس کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے. ہڈی جانتے ہیں اس کا؟ اس کی ہڈی کو درمیان میں کٹ ہوا ہوتا ہے. اس سے لوگ ہمارے جو بڑے تھے اس سے سر کو کورچتے تھے. وہ نہیں، وہ جو کچکول سا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہوگی آم. یہ کہتے ہیں کہ آم کی ہڈی ہے. کیا اس طرح کوئی ہمیں ویڈیو بتائے کیا ہم نے آم کا مزہ ہمیں حاصل ہوا، حال حاصل ہوا ہمیں؟ نہیں. اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے ویڈیو بنایا. کیا بنایا؟ ویڈیو. وہ کہے دیکھو باغ ہے، یہ آم ہے اس کے اندر. آج کل ساری ویڈیو کے کیا ہے لوگ ہیں، جب بھی ویڈیو بند ہو جاتے تو آدمی ختم ہو جاتے. اصلاح تو ہم کرتے نہیں، ساری کیا ہے ویڈیو کے لوگ ہیں. یوں ہی اس کو بٹن دبائے تو سارے ڈیلیٹ ہو جائے تھے. وہ کہ ڈیلیٹ ہو گئے سارے. اب دیکھتے ہیں، تمہارے سامنے نظارہ ہو رہا ہے، دیکھ رہا. اس کے بعد ایک آدمی، دیہاتی آدمی آتا ہے، وہ پنجاب سے آتا ہے، کہیں وہ جہاں آم ہوتے ہیں، ملتان سے یا اسلام آباد سے. اس کی جیب میں آم ہوتا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹو یہ کھاؤ. واہ، یہ اب پتہ چلا نا، یہ آم ہے، یہ آم ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی آدمی اس کو پائے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کیا ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں حال. انبیاء صحابہ کرام کو حالی علوم بھی حاصل تھے، قالی علوم بھی حاصل، دونوں حاصل تھے. اس کو قال بھی حاصل تھا، زبان، اور حال بھی حاصل ہوتا، اس کی کیفیت ہوتی تھی. خشوع کیا ہے ہمیں پتہ آج کل نہیں ہے. اس کو خشوع حاصل تھی، اس کو امانت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان حاصل تھا. اسے وہی ایمان ایک چاشنی ہے، وہ اس کو چکھ لے آدمی، اس کے بعد تقویٰ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب اس کے اندر احتیاط پیدا ہو جائے گا. اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کہ آدمی اللہ کے بارے میں بہت حساس ہو، کہیں ہم سے شرک کی بات نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے جب کسی پر کوئی عاشق ہوتا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معشوق کہے کہ اس نے کسی اور کی طرف بھی آنکھ اٹھایا ہے. اب چاہتے ہیں سر کہ آپ کا محبوب ہو، وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھائے. سمجھ آئی بات جو میں نے اکیلے میں کہا تھا؟ ہاں، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی جو محبوب ہوتے ہیں کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی محبت رکھیں، تو پھر وہ کر گیا. لیکن اس کی دل کہاں ہوگا؟ اپنے رب پر لگا ہوا ہوگا. پہلے دل اتنا صاف ہو جائے کہ اس میں غیر اللہ نہ رہے، غیر اللہ نہ رہے. پھر جو بات بھی محبت ہوگی وہ خدا کے لیے ہوگی.
الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ تقوی والے ہو جاتے ہیں، یہ وہ متقی ہوتے ہیں. یہ اولیاء ہے. کون ہو گیا؟ یہ اولیاء ہو گیا، چاہے اس کی وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ نبینا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، بس وہ یہ اولیاء اللہ ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کے لیے خوشخبری ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں دنیا نہیں، میں بتا میرا رحمت علی بابا کو بتا دیا آپ کو، دنیا میں بھی اس کی خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات آپ کو یہ ملے گی کہ آپ سکون ہوں گے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے گدا ہو، چاہے تمہاری سر پر تلوار رکھی جائے، وہ کہہ دے غم مت کرے، وہ دیکھتے والا مجھے دیکھتا ہے، میرا رب کے سامنے ہوں، میں رب کے سامنے ہوں. اگر ایک محبوب یار آدمی کو پتہ ہو کہ اگر میری جان لے جائیں، میری محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی بدلے مجھے 1000 جانیں دے گا، تو جان کو کیا کرے گا؟ پرواہ کرے گا کچھ؟ اس لیے وہ کہتے لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مطلب ہے کہ جاری رہے. یہ کیوں؟ کہ وہ اب جان بھی اسی کی ہے، جب اس جان سے وہ خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اور دے دے گا ہمیں، تو اس کو غم نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے. مصر کا حکمران احمد بن طولون بہت بڑا، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں لیکن بہت جو اس کی مخالفت کرتا اس کے لیے اس نے شیر رکھا تھا. شیر کو بھوکا کرتے تھے اور پھر اس پر چوڑتے اس کو کھاتے تھے. تو وہاں مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے، تو حضرت ابو الحسن بن بنان بن محمد حمدان رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے پاس گئے، اس کو ٹوکا کہ ایسا نہ کریں، دیکھیں تم سے لوگ ناراض ہیں. تو بعض حکمران اچھے ہوتے ہیں، بعض کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی بڑا خناس ہوتا ہے. اس نے اس کو بند کیا جیل میں اور شیر کو بھوکا کیا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے سامنے مجھے کسی کے سامنے کہا ہوگا کہ بھائی اب تو ظلم کرتے ہو. تو اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس شیر کے سامنے رکھ دیا. شیر نے آیا، جب اس کو سونگا تو واپس آ گیا. ایک بار، دوسری بار چھوڑا، تیسری بار اب یہ ڈر گیا، اس کانپنے لگا. دل تو خدا کے ہاتھ میں ہے. احمد کو چھوڑ دو، احمد کو بلحسن احمد کو چھوڑ دو. بنان بلحسن بنان نام کرتا ہے اس کا، اس کو چھوڑ دو. تم اس کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھی نے اس کو کہا کہ جب آپ پر شیر، کیونکہ اس کے رنگ پر کوئی تغیر نہیں آتا تھا، تغیر وہ کیا، جب تم پر شیر کو چھوڑ دیا گیا تمہارے اس وقت کیا جذبات تھے، آپ کیا سوچتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ شیر کے پسینے میں، وہ جوٹے میں، جوٹے جانتے ہیں لعاب میں لعاب مل جاتا ہے نا، تو یہ پاک ہے. بعض کہتے ہیں یہ پاک ہے، پاک ہے، بعض کہتے ہیں نا پاک ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ شیر مجھے اگر چھاٹے گا تو میں پاک ہو جا، میرے کپڑے پاک ہو گئے نہ پاک ہو. ہم پر چھوڑتے تو ہمارے تو کپڑے نہ پاک ہوتے. یہ ہے اللہ والے. گھبراتے نہیں، ہم تو بہت ویسے باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن گھبرانے بہت جلد گھبراتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے. میں اس کرتا ہوں کہ پہلی بار البدایہ اور نہایہ میں بات آئی ہے، البدایہ اور نہایہ ابن کثیر مطلب کہ لکھی ہے ایک بات. تو میں عرض کرتا کہ ایک پہلی بات تو آپ کو کیا اطمینان ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خود وفات ہونے لگے، بیمار ہونے لگے
اللہ سے باتیں آپ کی شروع ہو جائے گی، کب کہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. اب یہ کس اس وقت بھی تم رب سے باتیں کرو گے، درد ہوں گی تب بھی اللہ سے باتیں کرتے ہوں گے، مزے میں ہے، رب کے ساتھ ہے. کچھ ہے پھر بھی خوش ہے، کچھ نہیں ہے خوش نہیں ہے. اگر آپ کہتے کہ پھر آنسو کیوں بہتے ہیں، آنسو بہتے ہیں دل مطمئن ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کو اپنا محبوب، بہت محبوب، ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے وہ مسرت شاہ صاحب، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے والد صاحب اس میں وفات ہو گئے، اس کا بھائی مکرم شاہ صاحب، ہاں یہ موجود ہے، اس کا ہاں وہ بھی وفات ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ اس کا یہ پوتا ہے. تو میں نے مسرت شاہ سے مجھ ساتھ انتہا محبت کرتی، ہر پشاور سے روزانہ وہ ہر جمعرات کو آتے تھے، اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو جمعے کو عصر کے بعد چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی دیکھی محبت داری تھی. پروفیسر تھا انگریزی کا، تو وہ اس کا ڈاکٹر جو معاذ ہے، وہ اس کا چھوٹا تھا زبیر شاہ صاحب، دونوں ایک چارپائی میں سوتے تھے. اس نے اس کو لایا تھا کہ تھوڑا سا ماحول سے وقت گزارے آپ کے ساتھ. چھوٹا سا بالکل، وہ 4-5 سال کا ہوگا. تو دونوں ایک ہی ساتھ لیٹتے تھے، بس چارپائی دی تھی، ایک چارپائی میں سوتے تھے. تو وہ اس کو میں نے ایک بار کہا کہ مسرت شاہ صاحب، آپ کا جو بھائی، جو آپ کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کے والد صاحب بھی وفات ہو گئے، اس میں شہید ہو گئے. آپ کا بہت اچھا بھائی ڈاکٹر تھا مکرم شاہ صاحب، وہ بھی شہید ہو گیا. اس وقت آپ پر کیا گزری تھی؟ ویسے میں نے ایک بار چھیڑنا چاہا کسی کی حالت کیا ہے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جب یہ شہادت ہو گئی تو مجھے بہت تکلیف ہو گئی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا، اس کی بہت سخت بے حد بہت محبت تھی کسی کے ساتھ. کبھی کبھی ہو جاتی ہے محبتیں، تو ہوتی ہیں. ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حافظ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو محبتیں تھیں، الحمدللہ وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. ہزاری صاحب تو بغیر اس کو جب اڑ جاتے وہ کہتے ہیں پہلے فون اس کو کیا جائے، کیا کیسی حال ہے. بڑی محبت کرتے تھے. تو محبتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی عشق تک اس کی محبت چلی گئی، تو وہ اسی روٹ گیا، وہ محبوب روٹ گیا. اور ادھر عاشق کا باپ وفات ہو گیا، عاشق کا باپ وفات ہو گیا. اس کے پاس وہ آئے کہ وفادار تو تھا. کبھی کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں دوستوں میں. اس کے پاس آئے، گل لگائے، کہو کہ آپ کے والد صاحب وفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، آپ کو تو غم ہوگا، تکلیف ہوگی. تو اس نے اس کے بعد کہا کان میں کہ کاش میرے 100 باپ ہوتے. ایک ہاتھ ہمارا اس طرح چوم کے گلے مجھے لگاتے. تو وہ کہتے تھے، مجھے فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے تکلیف جو آ گئی، اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کہتے ہیں کہ مسرت شاہ سے خفا نہ ہو جاؤ. ایسے دل میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ گویا میں اللہ رب العالمین نے مجھے جیسا بچہ ماں گود میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کا جو لذت تھا وہی، اب میں تو بات نہیں بتا سکتا، لیکن یہی وہ جو محبوب تھا ملا تھا، اس طرح میری کیفیت ہو گئی تھی. تو یہ تو پہلی چیز آپ کو مل گئی. آپ کو دوسری آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دوسری ضرورت آپ کو یہ ہے کہ مجھے اگر مشکل میں پھنس جاؤں تو مجھے کوئی راستہ ہونا چاہیے. اس لیے لوگ تعلقات بناتے ہیں. یہ ہمارا کرنل دوست ہے، ہمارا جنرل دوست ہے. تم خدا کے دوست بن جاؤ، سارے تمہارے دوست ہیں، غم مت کرو. جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ پاک خود دے گا، فکر مت کرو. تو اس کے پاس وہ اس کے لیے ہم تعلقات بناتے ہیں، اس لیے کچھ کرتے ہیں. دوسری بات ہمارا رزق کا مسئلہ ہے کہ میں کیا کروں گا، میرے بچے کیا کھائیں گے.
شادی اس لیے نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میرا جاب نہیں ہے. جاب کام کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں نا. وہی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو، میں تم کو رزق دیتا ہوں، تو ایک مہمان اور آئے گا اور آپ کو رزق زیادہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں راستہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دے دیا، نوح علیہ السلام کو طوفان میں راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ متقیہ تھی، اس کے گھر میں پالا جس کا دشمن تھا، اور وہ سمجھتا تھا. فرعون خوب سمجھتا کہ اس سے میری صحیح لیے کیونکہ اوپر سے آیا ہے. بچے کون بند کرتے صندوقوں میں؟ خوب پتہ تھا اس کو. پھر اس کے پاس جو بیٹی لڑکی آئی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کسی کا. تو پھر وہ بہن آ گئی، اس نے کہا کہ میں آپ کو عورت بتاتا ہوں، وہ اس کا دودھ بھی پیے گا، اس سے بڑی محبت کرتی ہے. پتہ چلا کہ اس کی ماں ہے. وہ ماں آ گئی، اس کی گود میں چلی ہے. تو سب وہ جانتا تھا کہ بنی صحیح لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ القیت علیک کا محبت منی، میں تم پر ایسی محبت ڈال دی کہ تم کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. پھر رزق بھی کہاں سے دے دیا؟ اس کی والدہ کو فرعون کے گھر سے. وظیفہ بھی مقرر ہوا، وہاں سے مقرر ہوا. اپنا بیٹا گود میں آیا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. سب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ آپ سے پکا وعدہ کرتا ہے، لیکن تم ایک کام کرو، تک متقی ہو جاؤ. آگے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے. آدمی وہ ڈرتے کہ کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. یہ چوتھی بات ہو گئی. 3 تو ہو گئے نا، اطمینان و سکون، مخرج، اور کیا؟ رزق کی بگمان، رزق کے بگمان. آگے چوتھی چیز آپ کو ملے گی، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. یعنی اللہ پاک تمہاری کوئی کھڑکی بنائے گا، چھل بنائے گا، لیکن تم گھیروں میں نہیں آؤ گے. اللہ تعالیٰ تم کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یہ ہمیں کہتا ہے، دیکھو یجعل لکم فرقانا، تم کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کسوٹی نصیب فرمائے گا. تم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. المومن لا یخدع ولا یخدع. مومن نہ دھوکہ دیتا ہے کیونکہ متقی ہے، اور نہ دھوکہ کھاتا ہے کیونکہ اس میں فرض اتقوا فرض المومن. کتنی بڑی بات آپ کو حاصل ہو گئی. اس چیز پر بڑی دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. کیسے لوگ کبھی کوئی مغالطہ امریکہ دیتا ہے، کبھی روس دیتا ہے. الحمدللہ کچھ امید پیدا ہو گئی، آدمی اچھا آ گیا ہے، اللہ پاک اس کو اور بھی اچھا کر دے، کیونکہ اچھائی کا تو کوئی حد نہیں ہے. یاسین منیر صاحب کیا نام ہے؟ دعائیں جو اچھا ہوتا ہے ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہ جو اچھا اس کو آگے کرے، جو برا اس کو پیچھے کرو. تو بہرحال یہ جو ہے آپ کو فراست مل جائے گی، پھر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. کتنی بڑی بات ہے. 4 باتیں آپ کو حاصل ہوئی. 5ویں بات، آپ کو برکت نصیب ہو جائے گی. کسی کا مجھے ایک بار آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے برکت نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ میں فلان کام کرتا ہوں. کوئی بڑا افسر تھا. میں کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ. تو اس کے زمانے میں 1.5 لاکھ تو 1.5 کروڑ تھے. تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ مولانا فضل حکیم صاحب تھے، اس کو ہم 1100 روپے دیتے تھے. میں نے کہا کہ مولانا فضل حکیم صاحب وہ دیتے نہیں تھے، میں اس کے لیے رکھتا تھا. میں نے کہا خلاصی مانگو. بچہ تو اس وقت بہت قابل تھا، کام بہت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اس کا خانقاہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس نے عمر بھی میں گیا تھا اور حج بھی کیا تھا. دیکھو 1100 پہ گزارا ہوتا ہے، اب 1.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. کہا کہ پتہ نہیں بیوی بیمار ہوتی ہیں، اس پر اتنے پیسے لگتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں تو تمہاری بیوی گڑ سے ٹھیک ہو جائے گی، گڑ کھاؤ گی ٹھیک، ورنہ پھر تمہارا برکت نہیں خدا کے پاس. کس کے؟ ولو آمن اہل القریٰ، اگر قریہ والے، گاؤں والے، شہر والے، افراد وغیرہ سب، لو آمن اہل القریٰ ایماندار ہوتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ کون کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے. آسمانوں سے برکت نازل ہوتی، زمین سے برکت اگتی. یہ ٹیکس بڑھانے سے نہیں ہوتا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں تم ٹیکس نہ بڑھاؤ، تم خدا کے ساتھ کرو، گزارا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک تمہاری کیسی مدد فرماتے ہیں. حضرت عمر بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں ان کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے غالباً یمن سے بہت وہ آدھا زکوٰۃ بھیج دیا، آدھا زکوٰۃ. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں تقسیم کریں، وہاں بھی تو فقیر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں سارے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ مرکز میں بھیجتا ہوں. دوسری بار 2/3 بھیجا، آخری بار سارا بھیج دیا، کیونکہ یہاں کوئی ضرورت مند نہیں رہا. برکت ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرف سے آپ کو دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلان یہ علماء بھی تھوڑا خفا نہ ہو جاؤ، آپ سارے پیر لوگ ہیں. وہ دوسرے کی جیبوں کو دیکھتے ہیں. بھائی کیا خدا کی جیبوں کیوں نہیں دیکھتے؟ تھوڑا سا موٹا آدمی آ جاتے ہیں تو اس کی توافی کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر نیک ہو صحیح ہے. تو برکت کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب غیر اللہ کو نکال دو، پھر دیکھو تو صحیح کہ تمہارا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا برکت کا؟ کتنے ہوئے؟ 5 مسئلے آپ کے حل ہو گئے. 6واں مسئلہ یہ کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، جو یہاں لوگ موجود ہیں کہ فلان مخالفت کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، فلان سازش کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، ان بات تو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بے غم ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، باقی کام مجھے چھوڑ دو. ہم خدا کے کام خود کرتے ہیں، خدا کے کام خدا پر ہمارا جو اپنے کام ہے وہ خدا پر چھوڑتے ہیں، جو خدا کے کام ہے ہم خود اپنے سر لیتے ہیں. اس لیے خرابی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب عوام بادشاہ کے کام کرتے ہیں اور بادشاہ عوام کے کام کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اٹھ پٹ ہوگا. ہمارا ٹریفک غلط چلتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، یہ مسلمانوں کو کہتا ہے اگر تم حق پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ یہود و نصارہ، یہ ہندوستانی، یہ امریکی، یہ تمہارے مخالفین، تمہارے دشمن تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اس کی سازشیں تمہارے حق میں قطعاً کامیاب نہیں ہوں گی. بڑی بات ہے، نہیں بڑی بات؟ اس سے تم ڈرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ عیسائی کو ختم کرو، میں نہیں کہتا کہ تم عیسائی کو ختم کرو، یہ ساری چیزیں تدبیر کریں، لیکن تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تم کو اپنا دشمن سامنے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ طاقت سے اس کو گھیر لو گے، اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں سے اس کو گھیر لے گا. ڈرو مت، ڈرنا اس سے. کیسے ڈرنا ہے؟ سے ڈرنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی. 7ویں بات
آپ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے ساتھیوں کے اندر محبت ہی قائم ہوگی۔ یہ جو ہماری جماعتوں میں افتراق آتا ہے، ٹکٹوں پر لٹتے ہیں، یا جو ہماری مدرسوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیا وہ اختلافات ہوتے ہیں، ادھر سے تقوی کی کمی ہوتی ہے۔ تقوی ذکر ختم ہو جاتا ہے، درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ جب درمیان سے اللہ نکل جاتا ہے، توڑ آتا ہے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی شریک ہوتے ہیں، اگر وہ اخلاص سے چلتے ہیں، محبت سے چلتے ہیں، تو تیسرا اس کے ساتھ خدا ہے۔ ایسا ہے نا؟ جب وہ آپس میں بدنیت ہو جاتے ہیں، اس میں بگاڑ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ہٹ جاتی ہے، پھر بکھر جاتی ہے۔ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہو، اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہو، اگر آپ امت بنانا چاہتے ہو، تو تقوی اختیار کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں جوڑے رہو گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایماندار ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب کچھ مشکلات آئیں گی، ان قریب میں ان کے لیے محبت ہی پیدا کروں گا۔ ودا محبت، یعنی اس کے ساتھ بھی لوگ محبت کرتے ہیں، آپس میں بھی محبت ہوگی، گھر بن گیا آپ کا، دو کا کوئی نہیں دے سکتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ 8ویں بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو عزت دے گا، وہ عزت جو دل میں ہوتا ہے، وہ عزت نہیں جو سلوٹ کرتا ہے۔ بعض لوگ سلوٹ کرتے تھے، لوگ اب کیا کرتے ہیں؟ ساری واٹس ایپ کرتے ہیں اس کے خلاف۔ بس وہ خود جو جرنل ہے وہ بھی اس کے خلاف واٹس ایپ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کل سلوٹ تھا، آج کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ دب دیتا ہے۔ اگر آپ متقی ہوں گے، آپ مرو گے تب بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے، عزت سے نام لیں گے۔ اللہ لوگوں کے دل میں عزت ڈالے گا، محبت ڈالے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کس کا ارشاد ہے؟ میرے رب کا ارشاد ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ مکرم کریں اس کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اللہ عزت والے اس کو عزت دے گا۔ یہ ہے بحث کرتا ہوں کہ پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں میں بتاتا ہوں۔ 9 ہو گئی نا، 8 ہو گئی۔ 9ویں بات، اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اعلون کیا مطلب ہے؟ کہ غلام ہو۔ اعلون، تم غالب ہوں گے، تم سپر طاقت ہوں گے۔ ان کنتم مؤمنین، مومنوں کو کہتا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو جو تقوی پیدا کرتے ہیں۔ کون؟ جو وہ ایمان جسے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لا تہینو، ہمت مت ہارو، توڑ دلی مت بن جاؤ۔ ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو۔ آج 2-4 اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے، 2-4 آدمی زیادہ لوگ بھی ہوں گے، فکر مت کرو، ڈٹے رہو، تم غالب ہوں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ اب آپ دنیا ہی میں ہے، دنیا سے گئے نہیں ہو تم، فرشتے آ گئے موت کی۔ اب دنیا میں آپ ہیں، کیونکہ آپ مر جاتے ہیں تب آدمی وہ روح نکلتا ہے۔ آپ روح نکال رہے ہیں، فرشتے آئے، آپ کو کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے وہ نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ جل سے تعلق تھا تو آپ کا، راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی تھے، رب تم سے راضی ہے۔ کتنا مزہ ہے اس وقت آدمی کہتے کہ میں پڑک جاؤں، مر جاؤں۔ فادخلی فی عبادی، وہ میرے نیک بندے ہیں، اب اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ نیک بندی کون ہے؟ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام بھی آ گئے۔
اور نیک صالح لوگ بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، ان کے ساتھ جمع ہو جائے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آپ کو بشارت کہاں مل گئی؟ پھر آخر میں والعاقبۃ للمتقین، وہ تو اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو صرف ایک واقعہ مختصر سناتا ہوں کہ ہم تقوی اختیار کہتے ہیں، لیکن ہم جو نماز میں آ گیا، دائیں پاؤں سے داخل ہوا، یہ کرے تقوی ہو جائے گا، تقوی بڑھ جائے گا آپ کے اندر. لیکن تقوی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، آپ اللہ تعالیٰ، آپ حرام سے بچیں، آپ حقوق کے داندلی سے بچیں. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ حقوق کی میں تم داندلی مت کرو. میں آپ کو یہ کیا نام ہے وہ حضرت معاذ بن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، علماء بیٹھے ہیں، ساری مشائخ ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے درمیان تو میں ہو گیا، ہوتا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ اے جی توری زیا، پشتو میں بہت مزہ کرتے ہیں، ایک کالی کی بیٹی، ایک کالی کی یہ کالی کی بیٹی، کالی کی بیٹی. وہ تو میں ہمارا ہم مؤنث سے مذکر بناتے ہیں، مذکر سے مؤنث. عبدالغفار خان صاحب نہیں تھا وہ جو وہ نیشنل پارٹی کا بڑا تھا، وہ تھا دراصل ہندوستان میں رہا تھا بہت زیادہ، اس کے ساتھ ان کا بڑا پرچار بھی کرتا تھا. تو وہ اس کی پارٹی کا بڑا تھا. تو یہاں وہ کسی جلسے سے بیان کرتا تھا تو وہ کہتے ہماری قوم نے ایسا کیا، ہماری قوم نے ایسا کیا، ہماری قوم نے ایسا کیا. تو وہاں کوئی مخالف ووٹوں نے کہا کہ خان صاحب اردو ٹھیک بولو. قوم مؤنث ہے، قوم مؤنث ہے، ہماری قوم کا ہے. اس نے کہا کہ تمہاری قوم مؤنث ہوگی، ہمارا قوم مذکر ہے. تو ہماری کاکی کا یہ حال ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے جب وہ نبی کریم کے پاس آئے کہ مجھے اس نے کہا کہ تم کالی عورت کے بیٹے ہو. اور ظاہر کہ یہ کتنی یقینی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی وہ تھا، لیکن اس میں تھا تان. کیا تھا؟ تان کیا تھا؟ قومیت کا تھا. کیا تھا کہ میں فلان ہوں اور تم فلان ہو، مطلب یہی تھا. سمجھتا ہی بات نا. اسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ یا بزر، اے بزر اغیرتہ بأمہ، تم نے اس کو ماں کا تان دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ختم ہو چکا ہے کہ تم گورے ہو، تم کالے ہو، تم عرب ہو، تم عجم ہو. یہ باتیں تو ختم ہو چکی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم یہ بات کیوں کہی؟ لہذا اس کی فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیت، تم وہ شخص ہے کہ تمہارے اندر جاہلیت کی آثار باقی ہے. یہ کس کو کہا؟ ابو ذر نے کہا. وہ فوراً لیٹ گیا، کہا کہ واللہ جب تک کہ یہ بلال میرے چہرے کو روندے گا نہیں اس وقت تک میں اٹھاؤں گا نہیں اس زمین سے. میرے اندر جاہلیت ہے واقعی. تمہیں تو بڑا میں تان کیوں کیا؟ گالی والی تو ہوتی ہے، لیکن تم کالے ہو میں گورا ہوں، یہ تو اس پر قسم کھائی تھی. اٹھ نہیں رہا تھا.
تھوڑا سا ترتیب کیا تاکہ اٹھ تو جائے. یہ ہے صحابہ کرام کی تقویٰ. وہ اس بات سے کتنے ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت نصیب فرمائیں. اسی لیے ہمارے وہ شاعر ہے وہ کہتے ہیں تو گردن ز حکم خدا ہم نہ پیچ کی گردن نہ پیچھے ز حکم تو یچ. تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ موڑو تو تمہاری گردن سے کوئی مخلوق جو وہ فطری طور پر چلتے ہیں. ایک تو ہے آپ انسان تمہارے مخالف ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو اس کے پاس تو اختیار ہے. جو بھی اختیار لوگ ازمان و سمین یہ تمہارا ساتھ دے گا, یہ تمہارا ساتھ دے گا. کوئی چیز تمہاری سے گردن کیا نہیں موڑے گا. تو گردن ز حکم خدا نہ ہم پیچ کہ گردن نہ پیچھت ز حکم تو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, تقویٰ نصیب فرمائیں. آج سے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کی معمول کو کوشش کریں کہ اس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اب پھر دیکھیں سیدھے انشاءاللہ کیسے اللہ پاک مہربانیاں ہوتی ہیں. خیانت نہ کریں, معاملات میں گڑبڑ نہ کریں, والدین کی خدمت کریں. ہم سب سے زیادہ والدین کی بے وفا ہو جاتی. اس نے ہمیں پالا ہے, اس نے ہمیں گود میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق اپنے حق کی بات والدین کی رکھا ہے. ہم سب کو راضی کرتے ہیں, اس کو ناراض کرتے ہیں. جیسا دوسروں کے ساتھ ہماری دنیا کی مفادات ہوتے ہیں. باپ بوڑھا ہوتا ہے بیچارے, مفادات اس کا کم ہو جاتے ہیں تو آدمی کیا ہو جاتے ہیں پھر سر اٹھاتا ہے. تو والدین کی خدمت ہے یا دوسری پڑوسی کا ہے, سب کی حقوق کی ادائیگی کے ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ متقی میں اختیار ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک نعت بھی سناؤں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ سناؤں.